اگر تاریخی پس منظر سے دیکھا جائے تو لاہور شہر کی عظمت میں لاہور کے قلعے کا بہت عمل دخل ہے۔ موجودہ شاہی قلعہ لاہور شہر کو دنیا میں ایک ممتاز حیثیت بخشتا ہے۔ جیسا کہ یقین کیا جاتا ہے کہ لاہور کے قلعے کی بنیاد بھی لاہور شہر کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ قلعے کا حوالہ البیرونی سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، جو سلطان محمود غزنوی کے حملہ کے وقت 1021 عیسوی میں اسی کے ساتھ تھا۔ 1186 عیسوی میں جب شہاب الدین غوری نے لاہور پر حملہ کیا تو اس وقت قلعے کا تذکرہ موجود تھا۔ 1241 عیسوی میں منگولوں نے قلعے کو تباہ کیا، جس کی مرمت اور دوبارہ تعمیر سلطان بلبن نے 1267 عیسوی میں کروائی۔ 1398 عیسوی میں امیر تیمور کی فوج نے دوبارہ اسے شدید نقصان پہنچایا اور پھر سلطنت مبارک شاہ نے 1421 عیسوی میں دوبارہ بحال کیا۔ مغلیہ سلطنت کے عظیم شہنشاہ اکبر نے مٹی گارے کی تعمیر کو ختم کر کے تقریباً 1566 عیسوی میں پکی اینٹوں کی چنائی سے اس کی تعمیر نو شروع کی۔ اکبر کے بعد میں آنے والے بادشاہوں جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب نے کام کو جاری رکھا اور قلعے میں کئی نئی عمارتوں کا اضافہ کیا۔ مغلوں کی سلطنت کے زوال کے بعد پنجاب میں سکھوں کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے 18ویں صدی کے آخری نصف میں قلعے پر قبضہ کر لیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے قلعے کی شمال طرف ایک حفاظتی دیوار تعمیر کی۔ جب 1849 میں انگریزوں نے پنجاب میں اپنی حکومت قائم کی تو قلعہ برطانوی حکومت کی فوج کے قبضے میں چلا گیا۔ 1927 عیسوی میں قلعے کو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا تاکہ اس کی حفاظت اور تعمیر کی بحالی کی جائے۔ اس قلعے میں تقریباً 21 مختلف عمارتیں ہیں جو کہ اس کی نصف شمالی حصہ میں 4 بلاکوں میں تقسیم ہیں۔ تصویری دیوار: یہ دنیا کی سب سے بڑی دیوار ہے جس پر تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس دیوار کا رقبہ 80,000 مربع میٹر ہے۔ اس دیوار کی وجہ سے قلعہ لاہور کو 1983 عیسوی میں عالمی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ حال ہی میں 2018 تا 19 آغا خان کلچرل سروسز آف پاکستان نے ورلڈ سٹی آف اتھارٹی لاہور کے تعاون سے اس کی بحالی اور تزئین و آرائش کی۔ سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے سامنے پیش ہو سکے۔ شکریہ۔ دیوان عام: یہ عمارت مغل شہنشاہ شاہ جہان نے 1642 عیسوی میں تعمیر کروائی تھی۔ یہ 40 ستونوں کی عمارت 19ویں صدی میں منہدم ہو گئی۔ بعد ازاں 1874 عیسوی میں برطانوی گریجن آفیسرز نے اسے تعمیر کروایا۔ اس 40 ستونوں والے ہال کا مقصد عوام کی شہنشاہ کے دربار تک رسائی تھی۔ یہ ایک ایسا ہال تھا جسے عوامی عدالت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جہاں بادشاہ انصاف مہیا کرنے کے لیے فیصلہ کرتا تھا۔ دیوان خاص و عام: یہ وہ جگہ تھی جہاں شہنشاہ اکبر کے وزراء اور اعلیٰ درجہ کے عاملین قلعہ اور شہر کے روزمرہ کے معاملات کی انجام دہی کرتے تھے۔ یہ عمارت 1566 عیسوی میں تعمیر ہوئی تھی۔ لاہور قلعہ کو شہنشاہ اکبر نے 1586 تا 1600 عیسوی تک بطور مرکزی دارالحکومت استعمال کیا۔
यहाँ पर शीश महल मुग़ल आर्ट का एक नादिर नमूना भी मौजूद है, जो कि 1642 تا 1646 ईस्वी के अरसा में शाहजहां ने तामीर करवाया था। ये खूबसूरत इमारत शाहजहां और इसकी महबूब मलका मुमताज़ महल की रिहाइशगाह थी। अपनी इस मलका के लिए शाहजहां ने 1634 ईस्वी था 1640 ईस्वी में आगरा शहर में ताज महल भी तामीर करवाया था, जिसका शुमार दुनिया के अजायबात में होता है। मोती मस्जिद ये सफ़ेद संग मरमर की खूबसूरत मस्जिद है, जिसे शाहजहां ने 1642 था 1645 में तामीर करवाया था। शाही किला में आप रहकर पाकिस्तान की तारीख़ी मस्जिद बादशाही मस्जिद का भी नज़ारा कर सकते हैं, जो कि देखने वाली आँखों को और भी हैरत ज़दा कर देता है। इहाता जहांगीरी शहनशाह जहांगीर ने 1605 تا 1627 ईस्वी तक इंडिया पर हुकूमत की। ये इहाता 1611 تا 1612 में तामीर किया गया। इस इहाते के शुमाल में बादशाह की ख्वाबगाह की इमारत मौजूद है, जिसे आजकल अजायब घर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मुग़ल गैलरी का नाम भी दिया गया है। ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।